کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. تو جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا بھگت کر رہیں گے. قل آپ کہہ دیجئے اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر. اگر پیغمبر کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا تو کسی اور کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. یعنی پیغمبر کے کام اور مقام بتا دیا گیا. پھر اس سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اندھا تو دیکھے گا نہیں حقیقت کو، اور دیکھنے والا حق کو پہچان جائے گا اور نبوت اور رسالت کے مقصد کو بھی سمجھ جائے گا. کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، پیچھے افلا تعقلون، یہاں افلا تتفکرون. غور و فکر کرو. قرآن پڑھنے کا یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا دل دماغ کھلتا ہے اور وہ کائنات میں غور و فکر کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے. سوچتے تو ہم ویسے بھی ہیں، ہر شخص سوچتا ہے، لیکن کیا سوچتے ہیں؟ کبھی اپنی سوچوں کو تو چیک کریں کیا سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. تو سوچ کو بھی مؤثر بنائیے، فائدہ مند بنائیے. فائدہ مند چیزیں سوچیے، وہ سوچیے جس سے تمہارا اپنا بھلا ہو یا انسانیت کا بھلا ہو. وہ سوچیے جس سے تم حق تک پہنچ سکو. وہ نہ سوچیے کہ جس سے تم نقصان پاؤ. جیسے کئی لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں بندوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، لہذا ان کے اعمال بھی کیسے ہو جاتے ہیں منفی، ہر ایک کے خلاف انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں. تو غور و فکر اور مثبت غور و فکر انسان کو مثبت سوچ دیتا ہے، اور مثبت سوچ مثبت عمل کا ذریعہ بنتی ہے. اور تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا خوف انسان کو حق اور ہدایت قبول کرنے میں مدد دیتا ہے. جب انسان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی خطرہ ہے سامنے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس خطرے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور یہ کوشش اس کی صرف اپنی عقل پہ مبنی نہیں ہوتی، بلکہ فوراً آپ اس کو فون کرتے، اس سے پوچھتے بتاؤ یہ ہونے لگا، مجھے کیا کرنا چاہیے. کوئی بیماری ایسی ڈائگنوز ہو جائے تو انسان پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں، جہاں کہیں بھی خطرہ ہو، خوف ہو، پریشانی ہو، انسان فوراً اس کا حل سوچتا ہے. تو جب آخرت کا خوف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہدایت کی طرف لپکتا ہے، نصیحت اس پر اثر کرنے لگتی ہے. جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. دوستی کا معیار بتا دیا گیا، کس کو دوست بناؤ، کس کے پاس بیٹھو، کس کے ساتھ رہو. جو ہر وقت دنیا کی باتیں بتاتے رہیں اور دنیا کے تذکرے کرتے رہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھو، گہرا تعلق. جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. کون کس کے لیے آزمائش تھا؟ ویسے تو دنیا میں ہر شخص دوسرے کے لیے ایک آزمائش، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. لیکن بعض مواقع میں بعض لوگ زیادہ بڑی آزمائش بن جاتے ہیں. لیکن جیسے مشرکین مکہ کے لیے مسلمان آزمائش بن گئے تھے، کیونکہ ابتدائی مسلمان
معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، فقیر تھے، یا ان کا وہ اسٹیٹس نہیں تھا معاشرے کے اندر، کچھ لوگ غلام تھے، کچھ عورتیں تھی. تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائیں تو ہم تو بڑے نام والے لوگ ہیں، ہمیں ہمارا مقام ملنا چاہیے. تو کبر کے مارے ہوئے لوگ. تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو آپ کی مجلس میں ایسے ویسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو نکال دیں، پھر ہم یہاں بیٹھیں گے، پھر آپ نصیحت کریں. تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ کے نزدیک ایک کمزور عورت، اللہ کے نزدیک ایک غلام، اللہ کے نزدیک ایک فقیر شخص کہیں زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے، قیامت کے دن کہیں زیادہ بلند مقام کا حامل ہو سکتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس دنیا میں بہت بڑا اسٹیٹس ہے اور پوری دنیا اس کی چاہ میں جی رہی ہے. لیکن اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. اللہ کسی کی شکل و صورت اور مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے کہ کس کے اندر تقویٰ اور ایمان ہے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں. ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مخلص سچے مومن، کا ان کا اسٹیٹس کچھ نہیں، تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ جو خیر التوابین ہو. جلدی سے توبہ کر لیں، اپنی غلطی پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، معافی مانگ لیں. اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان سے سوری کر لیں. اللہ کا محبوب بننے کے لیے پھر کچھ مشکل نہ رہے گی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. اور یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. جب لوگ ہمیں غلط کام کی طرف بلائیں تو ہم کیا کہیں؟ مجھے منع ہے، میں نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جیسے اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی خاص چیز کھانے سے منع کر دے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے، مثلا کیا کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر تو نمک نہ کھائیں، اسی طرح کچھ اور الرجیز ہوتی ہیں، پھر وہی چیز کوئی آپ کو پیش کرتا ہے، بڑے شوق سے پکا کے آپ کے لیے لاتا ہے، تو آپ کھا لیتے ہیں. ہاں اس کا دل ٹوٹے گا، کھا لوں میں. کیا کرتے ہیں؟ منع کر دیتے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے منع ہے، مجھے اسے روکا گیا ہے. آپ ناراض نہیں ہوئیے، یہ مجھے منع ہے. جب دنیا کے معاملے میں ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جن کھانوں سے آپ کو ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس کی بعض اوقات ایک بائٹ، جیسے بچوں کو نٹس کے ساتھ الرجی ہوتی ہے، نٹس الرجی ہوتی ہے، وہ ایک پینٹ منہ میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھڑکنے لگتے ہیں. تو خواہ پینٹ ان کو کتنی ہی کیوں نہ پسند ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے بچ کے رہتے ہیں. وہ کیا ساری کلاس میں پابندی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی نہ لائے کہ کہیں کوئی بچہ بھول کے بیمار بچے کو آفر نہ کر دے کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ، ہلاکت خیز ہے. اتنی احتیاط، اتنی پابندی، جن کے لیے حلال ہے ان کے لیے بھی حرام کر دیا، یعنی منع کر دیا، ان کو بھی محروم کر دیا. لیکن جب گناہ اسی طرح یہ اس سے زیادہ ہلاکت خیز ہوتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے رک جائے اس سے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، یہ مجھے اس کا پرہیز ہے، یہ تو تقویٰ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ہوتا نا کہ لوگ آپ کو بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، غلط کاموں کی طرف بلاتے ہیں، تو اس موقع پر بالکل ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں اور ایک فتنہ فساد کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بس سمپل سا ایک جملہ کہیں مجھے منع ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا، مجھے پتا چل گیا یہ منع ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، I'm sorry، یہ میری مجبوری ہے، منع ہے. اب پیار سے کہہ دیں گے، دوسرے بھی کیا ہو جائیں گے؟ منع ہو جائیں گے کہ ان کو منع ہے تو ہمیں ان کی مجبوری پتا ہے کہ اب یہ ریلیجس ہو گئی ہیں تو ان کو نہ ہی آفر. پھر لوگوں کو جب پتا چل جاتا تو پھر آفر بھی نہیں کرتے، پھر وہ آپ کو وہاں بلاتے بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بتا دو
کہ مجھے ان کی بندگی سے منع کیا گیا، مجھے نہیں پکارنا ان کو. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ان کو اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ وہ کریں جو ان کی پسند کا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی پسند پہ چلنا شروع کر دیں تو آپ کہیں کبھی نہیں رہیں گے، نہ دین کے نہ دنیا کے، سیدھے کھڈے میں جا گریں گے. تو اس لیے ہر ایک کی پسند پہ تو نہیں چل سکتے آپ اپنے بھی فائدے نقصان کو دیکھیں گے، خصوصاً اس معاملے میں جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو.